ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانباز، دلیر اور خود اعتماد انسان تھے۔ انہوں نے جس جانبازی کے ساتھ 100 سے زیادہ خونریز جنگوں میں دشمن کو دھول چٹائی، اس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ اسی طرح فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے اور حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و غم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمنوں سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ ناظرین، دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جسے راستے میں داخل ہو چکا تھا، وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی طرف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر بھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر خستہ ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت عباس شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی
اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، جسم پر بے شمار زخم، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے۔ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی دہشت بیٹھ گئی کہ کچھ ہی دیر میں دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام پر تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل اور اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھی بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرگوبی کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ تو یوں ناظرین، حضرت خالد بن ولید فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر کو مجاہدین کی آمد کی خبر نہیں ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کو باندھ کر اس کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔
اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا گیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔